جس کا محلہ تمہیں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہے مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ کلپ دیکھا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ اور ان کا گروپ حبیب جالب صاحب کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ مسئلہ جو بھی تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو لے کر ان پر بات اٹھائی گئی، اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا پورے، نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اس ایشو کو سمجھا گیا اور بات ہوئی تو اس کو بہت زیادہ پریز کیا گیا کہ ہاں وہاں پر بھی لوگ جالب کو پڑھتے ہیں اور اپنے جالب کو نہیں، فیض صاحب کو بھی پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، تو فیض صاحب کو بھی پڑھتے ہیں اور جالب صاحب کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو مدعا ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آنے والی ایک فلم JNU جہانگیر نیشنل یونیورسٹی کے نام سے ایک فلم ریلیز کی جا رہی ہے، جس میں جالب صاحب کا جو مشہور زمانہ کلام ہے جس کو ہم ترانہ جمہوریت کہتے ہیں، میں نہیں مانتا، کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں شاعری کی رد و بدل کے ساتھ نظم کا مطلب کو ہی ختم کر دیا، بدل دیا گیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس سٹوری سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس میں سٹوری کیا ہوگی، وہ تو جہاں پر سب لوگ دیکھیں گے وہاں پر ہم بھی دیکھیں گے اس کو کہ اس سٹوری میں ہے ایسا کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کا گانا، آپ کوئی بھی گانا بناتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ کوئی گانا بناتے ہیں تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کی زبان پر آتا ہے، لیکن جالب صاحب کا یہ جو کلام ہے میں نہیں مانتا، یہ سب پہلے ہی بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ وہ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا۔ کس چیز کو نہیں میں مانتا؟ میں ظلم کو نہیں مانتا، میں جبر کو نہیں مانتا، میں جو ایک آپ کی رائٹ ونگ کی جو سرمایہ دارانہ طبقے کی جو ایک استحصال کرنے کی جو عادت ہے اس کو نہیں میں مانتا، میں ہر ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوں اور میں اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتا۔ آپ اس تھاٹ پروسیس کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور اسٹوڈنٹس کے جو بھی مدعے وہ اٹھاتے ہیں ان کے اوپر پرابلم ہے تو ان کے لیے آپ کوئی بات چیت ایسے کیجئے، نہ کہ اس طرح سے ان کو لا کر پروپیگنڈا کیا جائے۔ میں تو اس کو پروپیگنڈا کہوں گی۔ مسئلے کے لیے ایک سلوشن چاہیے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر دیا جائے۔ اور پروپیگنڈا بھی اگر آپ کو لیفٹ سے پرابلم ہے، اگر آپ کو لیفٹ ونگ کی پالیٹکس سے پرابلم ہے تو کیا رائٹ ونگ کی پالیٹکس سے پرابلمز نہیں ہیں؟ آپ کیوں رائٹ ونگ کو گلوریفائی کر رہے ہیں؟ آپ کیوں لیفٹ کو، چیگویرا کو، جو کہ بذات خود ایک ویژن ہے، ایک لیگیسی ہے، آپ کیوں اس کو کاغذ کہتے ہیں؟ آپ کی اس شاعری کے اندر I'm sorry اور being a family member of حبیب جالب، مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں۔ لیفٹ کس کی بات کرتا ہے؟ کسان کی، مزدور کی، ہر اس شخص کی جس کا حق چھینا جاتا ہے، لیفٹ اس کی بات کرتا ہے۔ اس میں آپ اس سارے تھاٹ پروسیس کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں۔ اور کلام کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ حبیب جالب کا۔ دیکھیں، مجھے اعتراض نہیں ہے کہ جالب صاحب کا کلام نہ پڑھا جائے۔ جالب صاحب کا کلام وہاں کے انڈیا کے مزدور جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں، وہاں کے انڈیا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں، پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے، لیکن جالب صاحب کا کلام مینوپولیٹ نہ کیا جائے۔ بالکل، جالب صاحب کے کلام کو مینوپولیشن کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس کے اوپر ہمیں ریزرویشنز ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ اسٹوڈنٹس جلسوں میں نہ پڑھیں، کسان اپنے جلسوں میں نہ پڑھیں، یا وہ طبقہ جو سمجھتا ہے کہ جالب ہماری آواز ہے، ان کا یہ کلام ہماری آواز بن سکتا ہے، وہ نہ پڑھیں۔ ہم نے جالب صاحب کو کبھی بھی سرحدوں میں یا طبقات میں بانٹنے کی کوشش نہیں کی۔ جالب صاحب جس کے ہیں، وہ صرف پاکستان کے نہیں، وہ صرف ہندوستان کے، پوری دنیا کے لیے، بلکہ وہ ہر اس طبقے کے ہیں جن کے استحصال کیا جا رہا ہے، جن کے حق مارے جا رہے ہیں۔ So we have the reservations
please don't manipulate his poetry.